اگر کسی جگہ نیوکلیئر اٹیک ہو جائے اور آپ اس کے بلاسٹ میں بچ بھی جائیں تو فال آؤٹ آپ کو زندہ نہیں بچنے دے گا۔ البتہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بلاسٹ کسی جنگ کی وجہ سے ہوا یا پھر ٹیررزم اس کی وجہ بنا۔ ہمیں فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس بلاسٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس حملے میں کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس نیوکلیئر اٹیک کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ایک نیوکلیئر اٹیک آپ کو مختلف طریقوں سے مار سکتا ہے۔ اس کا دھماکہ، اس کی گرمی اور اس کی ریڈیشنز، یہ ان سب چیزوں سے آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی انتہائی دردناک قسم کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس ترقی یافتہ دور میں یہ نیوکلیئر ویپن اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ اس کو ایک اکیلا بندہ بھی اٹھا سکتا ہے اور یہ کسی میزائل کے ذریعے بھی داغا جا سکتا ہے۔ اور اس دوران آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وارننگ ملنے کے بعد کچھ ہی سیکنڈ کا وقت ملے گا، یا شاید آپ کو وارننگ بھی نہ ملے گا۔ بوم کی چمک نظر آتے ہی یہ آپ کو جلا کر یا بخارات میں تبدیل کر کے ختم کر سکتا ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی شاک ویوز آپ کے گھر کو کچل سکتی ہیں، یہاں پر ملبہ پھینک کر آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ بلاسٹ سے بچ بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ریڈیشنز فال آؤٹ کا ہوگا۔ فال آؤٹ ریڈیو ایکٹیو مٹی اور ملبہ ہوتا ہے جو کہ بلاسٹ کے بعد بارش کی طرح برستا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فال آؤٹ اتنا خطرناک کیسے ہے؟ چلیں فال آؤٹ کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جن سیل سے مل کر آپ کا جسم بنا ہوتا ہے یہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور اگر ریڈیشنز کی بات کی جائے تو ریڈیشن ایسی انرجی ہوتی ہے جو ویو کی شکل میں یا پارٹیکل کی صورت میں سفر کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ سورج، مٹی اور پتھروں میں بھی۔ مگر اس قسم کی ریڈیشن کو لو لیول ریڈیشن کہا جاتا ہے اور ان سے ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ریڈیشن کی دوسری قسم کو میڈیم لیول ریڈیشن کہتے ہیں۔ میڈیم لیول ریڈیشن کی وجہ سے بخار، سر درد اور وومیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور تیسری قسم آتی ہے ہائی لیول ریڈیشن کی۔ ہائی لیول ریڈیشن آپ کے آرگنز کو نقصان دے سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ نیوکلیئر اٹیک ہائی لیول ریڈیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے یہ انتہائی جان لیوا ہے۔ دھماکے کے 15 منٹ بعد فال آؤٹ زمین کے گراؤنڈ لیول تک آ جاتا ہے اور اس دوران آپ کو خود کو کور کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو خطرناک ریڈیشن سے محفوظ رکھ سکیں۔ اینٹ یا کنکریٹ سے بنی ہوئی بلڈنگ آپ کو محفوظ رہنے میں مدد دے گی، مگر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کسی بھی سٹرکچر میں جلدی سے جلدی پناہ لیں۔ گھر کی چھت سے اور بیرونی دیواروں سے خود کو دور رکھیں، یا تو بیسمنٹ کی طرف جائیں، اور اگر بیسمنٹ نہیں ہے تو بلڈنگ کے سینٹر میں پہنچ جائیں۔ دھماکے کے شروعاتی لمحات میں فال آؤٹ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اپنے پیاروں کو اور ہو سکے تو اپنے پالتو جانوروں کو اندر ہی رکھیں۔ اگر آپ اپنی فیملی سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو پہلے 24 گھنٹوں میں کسی سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کا اندر رکنا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا موبائل، ٹی وی یا انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو اس کا استعمال کریں، اگر وہ نہیں ہے تو بیٹری سے چلنے والے ریڈیو کا استعمال کریں اور اس کو ٹیون کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے باہر نکلنے کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ محفوظ ترین ہے، تاکہ آپ کسی محفوظ مقام پر جا سکیں اور اپنی فیملی سے دوبارہ مل سکیں۔ نیوکلیئر اٹیک کے وقت کبھی بھی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ ٹریفک میں پھنس جائیں گے اور اسی دوران فال آؤٹ آپ پر برس پڑے گی۔ البتہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہر وقت کوئی بھی کسی بھی وقت نیوکلیئر دھماکے کی امید نہیں لگا کر رکھتا، مگر خود کو تیار رکھنا بہتر ہے۔ آپ ہمیشہ کسی پناہ گاہ کو ذہن میں رکھیں تاکہ مستقبل میں آپ اس کا استعمال کر سکیں۔ یہ آپ کا اسکول ہو سکتا ہے، گھر ہو سکتا ہے یا کام کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، اور اس پناہ گاہ میں کسی محفوظ جگہ حفاظتی کٹ رکھ لیں، اور اس کٹ میں پانی کی بوتل، پیکنگ کھانا، دوائیاں اور فلیش لائٹ ہونی چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت آپ ان کا استعمال کر سکیں۔ نیوکلیئر بوم کافی تباہی لاتا ہے اور اس کی تباہی کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ اس کے کتنا قریب ہیں اور اس کی شدت کتنی ہے۔ اس کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں، یہ پورے معاشرتی نظام کو نکارہ بنا دیتا ہے اور کئی بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ میری بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، الگ سوچوں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کے بٹن کو نیلے رنگ کا کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔